أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا کہ بے شک جو نماز ہے وہ مومنوں کے اوپر فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ موقوتا یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ اوکے کان الحسن البصری یقول حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم اے ابن آدم یبن آدم اے ابن آدم ماذا یعز علیک من دینک کہ کیا چیز زیادہ عزیز ہوگی تمہارے لیے تمہارے دین سے اذا ہانت علیک صلاتک اگر تمہارے لیے ہانا ہوتا ہے کسی چیز کا ضعف کمزور ہو جانا یعنی اگر کم ہو جائے تمہارے لیے تمہاری نماز اس کا یہ مطلب کہ جو نماز ہے اس کی امپورٹنس اگر تمہارے لیے کم ہے ایک انسان کی بات ہو رہی ہے ابن آدم کی بات ہو رہی ہے تو اور اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی جس کو تم عزیز رکھو گے یا جس کو تم اہمیت دو گے اپنے دین میں سے کہ یہ جو ہے یہ بالکل ایک بیسک سا ایک کام ہے جو کرنا ہے اور اس میں ہی انسان اچھے طریقے سے نہیں کرا تو اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوگی جو اس کو عزیز ہوگی زیادہ الصلاة فضلا عن انها افضل العبادات کہ نماز فضلا یعنی فضل ویسے تو ہم زیادہ چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے فضل عظیم جو مانگتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ سے زیادہ چیز مانگی جاتی ہے اس میں تو اس چیز کا ہونا کہ جو نماز ہے وہ سب سے افضل العبادات ہے سب سے اہم امپورٹنٹ عبادت ہے اس کے علاوہ فضلا عن یعنی اس پوائنٹ کو یہ تو ہم مانتے ہیں اس کو ہم ایگری کرتے ہیں فضلا عن انہا اور اس سے اوپر کیا ہے لیکنہا کذالک من اہمی مطلب یہ پچھلا جملہ اس طرح سے ہے کہ الصلاة فضلا عن انہا افضل العبادات کہ اس چیز سے کہ جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے لیکنہا کذالک من اہم وسائل تنظیم الاوقات اس کے علاوہ نماز کیا کرتی ہے کہ ہمارے جو وقت ہیں ان کی تنظیم کرتی ہے ان کو ہمیں مینج کرنا سکھاتی ہے کہ جو بھی انسان نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے تمام جو کام ہیں ان کو نمازوں کے ساتھ فکس کرتا ہے اسی طرح سونا جاگنا بھی نمازوں کے ساتھ ہی ہمارا چینج ہوتا ہے جیسے دیکھیں دن بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لیٹ سونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نماز عشاء کی ہوگی تو پھر اور فجر کے لیے ہم ارلی اٹھتے ہیں جو ہے کہ ہم نے نماز کی وجہ سے تو اس طرح سے جو نماز ہے وہ آپ کے وقت کی تنظیم کرتی ہے اس کو ڈسپلنائز کرتی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں بے آرامی ہوئی تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوئی یعنی یہاں پر یہ جو یعلمون کا ورڈ ہے ترجمے میں تو یہ بے آرامی ہے لیکن اس کا مطلب ہے نا کہ تکلیف علم سے یہ ورڈ ہے کہ پین پہنچی اگر ان لوگوں کو پین پہنچی ہے تو تم لوگوں کو بھی پین پہنچی ہے تو یہاں جس طرح کے صحابہ کرام غزوات وغیرہ لڑا کرتے تھے قتال کیا کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو کفار ہیں ان کو بھی چوٹیں لگتی تھی ان کے بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی چوٹیں لگتی تھی ان کے بھی لوگ شہید ہوتے تھے تو اس طرح سے کہ جو پین ہے وہ ان کو بھی مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی مل رہی ہے اس سینس میں الالم واحد کہ تکلیف ایک ہی ہے چاہے وہ مسلمان کو ہو رہی ہے چاہے وہ کافر کو ہو رہی ہے تکلیف تو تکلیف ایک جیسی ہی ہوتی ہے
لیکن الجزاء مختلف، لیکن جو اس کی جزا ہے، جو اس کا صلہ ملنا ہے وہ مختلف ہے، وہ متفاوت اور ان ایکول ہے۔ تفاوت میں چیزیں آتی ہیں جب اوپر نیچے درجے بن جائے نا، تو اس طرح سے کہ جزا جو ہے وہ مختلف ہے۔ بحسب حال القلب، اور اس کو یہ جو جزا ہماری مختلف اور متفاوت آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دل کی کیفیت، حال القلب، جو دل کی کیفیت ہے اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں کی جزا جو ہے وہ ڈیفائن ہوگی، کیونکہ جزا کا ورڈ جو ہے نا وہ ثواب کے لیے بھی آتا ہے اور سزا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب جزاک اللہ بولا جائے تو اس کے ساتھ خیرن کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے، کہ ہم پھر جزا کو جو ہے وہ خیر کے ساتھ اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ والی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ دیں۔ تو جزا میں دونوں میننگز ہوتے ہیں کہ اور اس کا کہ ہمیں اچھی جزا ملے گی، ہمیں انعام کی صورت میں جزا ملے گی یا سزا کی صورت میں ملے گی، اس کا جو انحصار ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ حال القلب، دل کی کیفیت کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ مالا یرجون یعنی وہ لوگ ایسی امیدیں نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر کفار کی بات ہو رہی ہے کہ کفار تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی اور ثواب کی اور نعمتوں کی امیدیں نہیں رکھتے، جو کہ ایمان والے لوگ رکھتے ہیں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، کہ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یہ دونوں جو آیت کے حصے ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہاں پر ذکر کر دیا انہوں نے۔ العالم، العلم کا نہیں عملک، اوکے، یہ علم کی پلورل ہے، آلام کا یعنی جو آپ کے جتنی بھی پینز ہیں، پلورل ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر زیادہ ساری تکلیفیں اور جو درد آ رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے، کہ جو آپ کے ساری پینز ہیں، لا یخففها عنك الا رجا ثواب اللہ، کہ وہ کم نہیں ہوتی، یخفف تخفیف نہیں ہوتی آپ کی دردوں کے اندر، آپ کی تکلیفوں کے اندر، مگر اس کو کم کرنے کی کیا چیز ہوتی ہے؟ رجا ثواب من اللہ، رجا ہوتا ہے امید کرنا اللہ تعالیٰ سے، جو ثواب ہے اس کی امید کرنا آپ کی تکلیفوں کو کم کر دیتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں تو ہمیں اس کا اجر ثواب ملے گا، تو انسان کا جب جیسے ہی ذہن اور سوچ بدلتی ہے اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس میں سے انسان گزرتا تو ہے، لیکن جو سائیکولوجیکل پریشر ہے وہ کم ہو جائے تو انسان کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر امید اس چیز کی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب دیں گے۔ یہاں پر یہ جو آیت کے اینڈ میں ہے نا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اس سے یہ بات یہ اخذ کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو امید ہے وہ کافروں کو امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تشجیع علی الصبر، اور یہی بات جو ہے تشجیع ہوتا ہے پرووک کرنا، الحث کہ ابھارنا اس چیز کے اوپر، کہ یہی پوائنٹ ہم لوگوں کو صبر کے اوپر ابھارتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہیں جو وہ لوگ نہیں رکھتے، تو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز ہمیں اس چیز کے اوپر پھر ابھار رہی ہے، ہمیں ہمت دلا رہی ہے کہ بھئی ہم نے صبر کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ فَلَيْسَ مَا تَقَاسُونَهُ مِنْ أَلَمٍ خَاصًا بِكُمْ، تو نہیں ہے ما تقاسون یعنی جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے درد کا، خاصم بکم وہ تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر بتایا کہ بھئی اگر تم لوگوں کو تکلیف ہے تو کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، جہاد کے تال کرنے سے ان کو بھی پرابلمز آئے ہیں، تو یعنی یہ جو علم ہے یہ آپ ہی کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے، باقی دنیا جو اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کی طرح نہیں بلیو کر رہی ہے وہ بھی انہی طرح کی سفرنگ سے گزر رہے ہیں جس سفرنگ سے آپ گزر رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بھیجا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے امتحان کرنا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ظاہری حالات میں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی فائنینشلی لوگ ٹھیک ہیں
نعمتیں بہت زیادہ ہیں, گھر پراپرٹی سب کچھ ہے, تو یہ تو بڑی اچھی ان کی لائف گزری ہے. لیکن کیا ہے کہ آزمائش ہر انسان کے اوپر ہوتی ہے, اب وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بات کہ آپ اس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھئی جو میرا الم ہے, میرا جو پین ہے, میری جو درد ہے, وہ مجھے ہی شاید ہو رہی ہے, باقی ساری دنیا سکون میں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الم خاصم بکم, ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھ صرف جو پرابلمز اور پریشانیاں اور تکلیفیں خالی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ سب اس کے ساتھ دردوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. بل یشارککم فیہ الکفار والفجار, بلکہ تمہارے ساتھ مشارکت کر رہے ہیں اسی چیز میں, الم میں, کفار اور فجار, کافر لوگ اور فاجر لوگ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں, ان سفرنگ سے گزر رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصْبِرُونَ عَلَىٰ آلَامِهِمْ, اور بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ صبر کر رہے ہیں اپنی تکلیفوں کے اوپر. مطلب یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کافر اپنی تکلیفوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں. فَمَا لَكُمْ لَا تَصْبِرُونَ, تو تمہیں کیا ہے, تم نہیں صبر کر رہے. یعنی اب یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو کیا چیز ہے جو وہ صبر نہیں کر رہے. حالانکہ مطلب اس چیز کوشچن پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ بلیو اور زیادہ ایک اطمینان کے ساتھ صبر کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں جو اجر اور جو اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ہے, اس سینس میں کہ وہ لوگ صبر کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں صبر کر. مع انکم ترجون من حسن العاقبۃ فی الدنیا وثواب الآخرۃ, من حسن العاقبۃ وثواب الآخرۃ ما لا يرجون. اوکے کہ بے شک کہ تم لوگ امید رکھتے ہو, ترجون رجا ورڈ سے ہے, کہ تم لوگ امید رکھتے ہو حسن العاقبتی, ایک اچھے اختتام کی دنیا کے اندر. جیسے ہم لوگوں کو دعا میں بھی یہ بات سکھائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اچھے خاتمے کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. تو اس سینس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں ایک اچھے خاتمے کی اس دنیا میں, کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کی اعلیٰ جو حالت ہے اور اعلیٰ جو درجہ ہے ہمارا ایمان کا, اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فوت کرے. تو یہ چیز ہم لوگوں کے پاس امید ہے. دوسرا پلس کیا کہ ثواب الآخرہ, یہ جو آخرت میں ہمیں ثواب ہے اس کی بھی ہم لوگوں کو امید ہے. ما لا یرجون, اور یہ ساری امیدیں کافروں کو اور فاجروں کو نہیں ہے. من جلد الفجار, من جلد الفجار وعجز الابرار. جلد اصل میں یہ ورڈ جو ہے نا یہ ہے کہ جو چیز پسند نہ ہو اس کے لیے آتا ہے, یا پھر کسی چیز کو اٹھانے کے لیے, کسی چیز کو کیری کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے, کہ مطلب وہ لوگ کیری کر رہے ہیں ایک چیز کو, اور ابرار جو نیک لوگ ہیں, بر جس طرح ورڈ نیکی کے لیے آتا ہے تو اس میں الابرار جو ہے وہ ان کی پلورل ہے, کہ جو نیک لوگ ہیں وہ عاجز ہو رہے ہیں, اور جو فجار ہے وہ اس چیز کو حملہ, یعنی انہوں نے اس چیز کو کیری کیا ہوا ہے, یعنی یہی تکلیفوں اور سفرنگز کو وہ لوگ کیری کر رہے ہیں, اور ابرار جو ہے وہ عاجز ہو گئے ہیں اس چیز سے. نیک لوگ جو ہیں, اللہ کے بندے جو ایمان والے ہیں, وہ اس چیز سے عاجز ہو رہے ہیں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو, یعنی ان لوگوں کے ڈیفینڈرز نہیں ہونا جو خائن ہیں, جو خیانت کرنے والے ہیں. لِأَجْلِ الْخَائِنِينَ مُخَاصِمًا وَمُدَافِعًا عَنْهُمْ, کہ یعنی اوپر والی بات کو جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا قول, اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ جو خائن ہے ان کی وجہ سے, اجل ہوتا ہے وجہ, ان کی وجہ سے مخاصماً جھگڑنے والے, و مدافعاً عنہم, اور ان کا دفاع کرنے والے نہ ہو. اب یہ انہوں نے پورا جملہ بے شک یہاں نہیں لکھا, لیکن اوپر چونکہ ولا آ گیا ہے تو اس سے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں
جو ہے اسی چیز کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مخاصمن جھگڑنے والے یا ان کے ڈیفینڈ کرنے والے نہیں بننا. فلا تخاصم اليہود من اجل خائن، تو تم نہیں جھگڑا کرو یہودی سے ایک خائن کی وجہ سے. من اجل خائن، اجل وجہ، خائن جو بندہ خیانت کرنے والا ہے. تو مطلب وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو نان مسلم ہے، اہل کتاب ہو سکتا ہے، کافر، کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کا ہو سکتا ہے، اور آپ کی طرف ایک مومن بندہ ہے لیکن وہ خائن ہے، تو آپ نے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، اس لیے کیونکہ اس نے خیانت کی ہے، اس لیے وہ آپ کے ڈیفینڈ کرنے کا وہ حقدار نہیں ہے. تو اس سینس میں کہ آپ کسی یہودی سے اس چیز کے اوپر جھگڑے نہیں کہ جو آپ کی سائڈ والا بندہ ہے وہ ایمان والا ہے لیکن وہ خائن ہے. من اجلی خائن ولو کان مسلمن، اگرچہ وہ مسلمان ہو. تو یہاں سے اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمیں بہت ساری اور کوالٹیز کو اپنے اندر اور نیکیوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اخلاقیات سکھائی ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ اگر اسلام ہے تو بھی اگر ہم میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہوں گی تو مطلب ہم لوگ لیسٹ امپورٹنٹ ہو جائیں گے نا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نان مسلم سے جھگڑ نہیں سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی پارٹی میں جو بندہ ہے، یعنی ایمان والوں کی سائڈ پہ کوئی بندہ ہے اور وہ خائن ہے. قال الشوکانی، امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ای لأجل الخائنین خصیمہ، یعنی خائنین کی وجہ سے جھگڑنے والا. اب اسی جملے کو وہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں، جیسے یہ دو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آگے اسی پیچھے والی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ای مخاصما عنہم مجادلا للمحقین بسببہم، یعنی آپ جھگڑنے والے ہیں ان سے خائن کے لیے آپ جھگڑ رہے ہیں، یعنی خائن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مجادل بھی جو ہے وہ مخاصم ہی کے میننگ میں آتا ہے، جھگڑنے کی سینس میں آتا ہے. للمحقین بسببہم، جو حقدار ہے اس کے، ان کی وجہ سے. تو یعنی آپ خائن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں. وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. اور اس بات میں دلیل ہے انه لا يجوز، کہ یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی ان يخاصم، کہ وہ جھگڑا کرے کسی کی طرف سے، کسی بھی ایک کی طرف سے کوئی ایک انسان بھی جھگڑا کرے، یہ بات جائز نہیں ہے. الا، مگر، مطلب آپ جھگڑ سکتے ہیں، کسی بندے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس کی ایکسیپشنل الا کے بعد آ رہی ہے. الا بعد ان يعلم انه محق، مگر یہ کہ آپ کو علم ہو جائے کہ جس کے لیے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ حق کے اوپر ہے، کہ وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے لیے ڈیفینڈ کیا جائے. مطلب جو بھی اس کا پوائنٹ ہے وہ اپنے بات میں سچا اور حق کے اوپر ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو اس میں یعنی آپ نے جب بھی کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے پہلے پورے معاملے کو دھیان سے اس کو دیکھ کے کہ کیا کون سا بندہ حق پہ ہے، جو حق پہ ہے اس کے لیے آپ ڈیفینڈ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی آپ کا غیر رشتہ دار ہو یا کسی دوسرے دین کا ہو. تو اس جو بندہ حق پہ ہے اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. یختانون انفسہم، کہ وہ خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، کہ وہ خود ہی اپنی خیانت کرتے ہیں. لم یقل یخونون، اور یہاں نہیں کہا گیا یخونون کا ورڈ. یخونون جو ہے وہ بھی خیانت کے لیے آتا ہے کہ آپ نے عہد کی پاسداری نہیں کی، عہد کو توڑ دیا. لیکن یہ جو یختانون کا ورڈ ہے ایکچولی ان دونوں ہیں تو یہ دونوں ہی وربز، لیکن ان دونوں کی جو وہ ہے نا کوالٹیز، اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. کہ جب خانہ کا ورڈ آتا ہے، خانہ سے یہ ورڈ ہے یخونون. یخونون کا مطلب ہے کہ آپ نے عہد کو پورا نہیں کیا، مطلب عہد کی خلاف ورزی کر دی.
لیکن اختان نفسہ یعنی جب یہ بات آتی ہے کہ اختان نفسہ کہ کسی بندے نے اپنے نفس سے خیانت کر دی تو اس کا مطلب ہوتا ہے خانہا وظلمہا ظلما شدیدا، کہ اس نے خیانت کی اور اس نے ظلم کر دیا اپنے نفس کے اوپر، بہت ہی شدید قسم کا ظلم کیا اس نے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے ولم، کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اپنے ہی آپ کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ ورک نہیں کر رہا، اسی لیے اس نے جو ہے یہ یختانون والا کام کیا ہے، خیانت والا کام کیا ہے. اب اسی چیز کو، اس پوائنٹ کو وہ آگے ایکسپلین کریں گے. یختانون جس کیٹیگری آف فیل سے ہے، اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ وہو افتعال، یعنی یختانون کا جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ایکچولی جو وربز ہوتے ہیں نا ان کے ابواب ہیں. ابواب بولتے ہیں ڈور کو بولتے ہیں. تو جب آپ یہ سمجھ لیں کہ کمرے ہیں جن کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، تو ہر فیل کا اپنا اپنا، ہر فیل کی جو کیٹیگری ہے اس کا اپنا اپنا ایک ڈور ہے، اور اندر جاتے ہی آپ کو اس کی صفات پتہ چل جائیں گی. ہر فیل کا جو باب ہے نا اس کے اندر ڈفرینٹ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو یہاں پر افتعال ایک ڈور ہے جس کے اندر جتنے سارے وربز ہوں گے ان کے اندر کیا چیز ہے؟ دال علی التکلف، کہ اس کے اندر ایک تکلف پایا جاتا ہے. ایک تکلف ہوتا ہے ایک چیز کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا، لقصد المبالغتی، اور اس کے اندر ایگزیجریشن بھی پائی جاتی ہے فی الخیانتی، خیانت میں. اب یہ جو تکلف اور مبالغہ ہے یہ دونوں چیزیں افتعال کے اندر موجود ہیں. اس باب میں جو بھی ورڈز آئیں گے، جو بھی افعال انٹر ہو جائیں گے، جو بھی وربز اس وزن کے اوپر آئیں گے، ان کے اندر یہ دو کوالٹیز موجود ہوں گی کہ اس کے اندر ایک تو مبالغہ ہوگا اور ایک تکلف ہوگا. ویسے تو یہ جو تکلف ورڈ اور تکلیف ورڈ ہے یہ اردو میں ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں عربی میننگ سے، لیکن یہ جو عربی میں ہے نا اس کا مطلب جو ہے رسپانسبلٹی کی سینس میں آتا ہے. وَمُمْكِنٌ أَن يَخُونَ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ لَكِنْ كَيْفَ يَخُونُ نَفْسَهُ. اب وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر لے، لیکن کیسے وہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرے گا؟ تو یعنی اپنے نفس کے ساتھ وہ کس طریقے سے خیانت کرے گا؟ تو یہاں پر پھر وہ آگے بتا رہے ہیں کہ خیانت النفس، اب وہ خیانت نفس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے ساتھ کس طرح سے خائن ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ خیانت کر سکتا ہے. تحدث بالغفلة عن العقوبة للعاجلة بالشهوة العاجلة، کہ جو خیانت ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اپنی عقوبہ سے. عقوبہ بولتے ہیں پنشمنٹ، اپنی جو پنشمنٹ ہے اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہمیں بلیو ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کی چیزیں ہیں. ان کے اوپر تو اگر ہمیں ذرا بھی شک ہوا تو ہمارا جو ایمان ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. تو جب ہمیں ان چیزوں کا بلیو ہے کہ بھئی جنت جہنم بھی ہے اور آخرت کا دن بھی ہے، تو پھر ان ساری چیزوں سے ہم غافل ہی ہوتے ہیں تو ہی ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں. تو اس سینس میں کہ انسان کی اپنے ساتھ خیانت کیا ہے کہ وہ غفلت کر دے، اگنور کر دے جو کل کی عقوبہ ہے، جو کل پنشمنٹ ہے اس کو وہ اگنور کر رہا ہے. اور وہ کیوں اگنور کر رہا ہے؟ عاجلتی بالشہوتی، عاجل ہے جو چیز فی الفور آپ کو مل رہی ہے، اور عاجلہ ہوتا ہے، نہیں عاجلہ جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے، اور عاجل ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد. تو اوکے ہاں، یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں نا العقوبۃ العاجلتی، یعنی ایک ایسی پنشمنٹ ہے جو ایک خاص ٹائم کے بعد آنی ہے. تو یہاں پر یہ جو عاجلہ ہے یہ عقوبہ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ انسان ایسی پنشمنٹ سے غافل ہو گیا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ آئے گی لیکن دیر سے آئے گی. قیامت کا دن ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، تو وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ٹائم بعد اس نے آنا ہے، لیکن اس سے انسان غافل ہو گیا. اور وہ غافل کس وجہ سے ہوا؟ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے بالشہوۃ العاجلۃ، جو اس کو شہوہ مل رہی ہے جلدی، اس کی وجہ سے. شہوہ جو ہے نا ہوس ہے، یعنی جو بھی آپ کو
گناہوں میں جو لذت ملتی ہے، جو ایک انٹرٹینمنٹ یا مزہ جو ہوتا ہے انسان کا گناہ کی وجہ سے، تو خیر کرنے کے بعد تو انسان کو ملال ہوتا ہے، لیکن ایک جو ٹائم پیریڈ میں جو انسان کرتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کو اٹریکشن کوئی نہ کوئی فیل ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف جھک جاتا ہے گناہ کی طرف. تو وہ جو ایک شہوہ عاجلہ ہے، یعنی وہ جلدی پہنچنے والی شہوہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جو دور والی اس کو سزا ہے اس سے وہ اگنور ہو رہا ہے، اور یہی انسان کی خیانت النفس ہے. فجعلت خیانة هؤلاء لغيرهم خیانة لأنفسهم. تو اسی طرح سے یہ جو خیانت ہے دوسروں کے لیے، وہ کیا ہو گئی؟ وہ خیانت اپنے لیے ہو گئی. کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان کسی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اصل میں تو وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر غفلہ عن العقوبہ آ گئی ہے. اس کو سزا کا ڈر جو ہے وہ اس نے اگنور کر دیا، کمر کے پیچھے ڈال دیا، اس کو وہ اگنور کر رہا ہے. تو اصل میں جو کسی کے ساتھ اس نے خیانت کی، کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط کام کیا، غیر حق کا کام کیا کسی بھی انسان کے ساتھ، تو وہ لوٹ کر اس کو اپنے کو تکلیف دے گا. خیانت اس کی نفس کے ساتھ کس طرح ہوگی کہ جو گناہ ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کے. لأن سوء عاقبة هذه الخيانة سيعود عليهم. کہ جو بری عاقبت ہے، کہ ظاہر ہے انسان جب برائیاں کرے گا تو اس کی جو عاقبت ہے وہ بری ہو جائے گی. تو یہ خیانت اسی کی طرف لوٹ کر آئے گی. سیعود علیہم، یہ انہی کی طرف لوٹ کر آئے گی جو انہوں نے برائیاں لوگوں کے ساتھ کی. وہ برائیاں پلٹ کے قیامت والے دن اس کو گناہوں کی صورت میں مل جائیں گی. وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ ظَلَمَ غَيْرَهُ أَنَّهُ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا، اس نے اصل میں اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا ان ساری چیزوں سے. يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ اوکے وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ٹائم انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی ساتھ اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کیا کر رہا ہے. تو لوگوں سے انسان چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا. الخاص عند اللہ کالعام، کہ جو خاص ہے، جو ایک اسپیشل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے عام ہے. اب اس بات کو شاید وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم نے ایک پرائیویسی رکھنی ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑا ہی اسپیسیفک سا کر کے رکھتے ہیں. تو وہ ہم لوگوں سے تو بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. جو غیب ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا یا ہم نے اپنی کوئی پرائیویسی رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو چیزیں خاص ہیں یہ ہمیں لگتا ہے خاص ہیں یا ہم نے چھپا لی ہیں یا ہم نے پرائیویسی رکھ لی ہیں، لیکن عند اللہ کالعام، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بالکل عام ہے. فراقبہ علی الدوام، تو اپنے آپ کا مراقبہ کرتے رہو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہو دوام کے ساتھ. یعنی اس کو ہمیشگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہو. ولا تستہن بنظرہ الیک فی السر والاعلان. تستہن، یہ ابھی اوپر جو ورڈ ہانا ورڈ گزرا اسی کی یہ ایک another فارم ہے. تستہن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے کمزور سمجھا ہوا ہے. تو اس میں کیا کہ آپ اپنی نظر میں کسی بھی چیز کو کمزور یا کم اہمیت والا نہیں سمجھے. فی السر والاعلان، چاہے وہ چیز سر میں ہو رہی ہو، چھپے ہوئے ہو رہی ہو، اور چاہے اعلان کے ساتھ یعنی سب کے سامنے ہو رہی ہو. تو یہ چیز کہ آپ نے اپنی ہر موومنٹ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مراقبہ کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ما اقرب اللہ، ما ارحم اللہ، ما الطف اللہ، یعنی اقرب کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہی قریب ترین ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ہی رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے ہی لطیف ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے قریب تو ہمیں پتہ چلتا ہے نزدیک کے میننگ میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش اور پھر کرسی اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے یعنی علم اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہے کہ وہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ، دنیا کیا بلکہ پوری کائنات، جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس کائنات کے اندر جو نہیں جانتے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، یعنی ان سب چیزوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اور ارحم یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر الطف لطیف جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور اس میں کیا مطلب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، بدقائق الاموری، یعنی ایک کام کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں نا، بہت معمولی معمولی سے بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے العالم ہے۔ اور انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے مصالح اور ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللطیف کے اندر بات جو ہے وہ شامل ہے کہ وَيُهَيِّئُ مَصَالِحُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، کہ انسان اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا کہ جو اس کی لائف کے اندر چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پلان کرتے ہیں، اور انسان کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ایک پلاننگ کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ اللطیف کے میننگ میں آتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جس بھی انسان نے کوئی برائی کی یا پھر اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ ابشع الظلم ظلم النفس، سب سے جو بدترین ظلم ہے وہ انسان کا ظلم اپنی ذات کے اوپر ہے۔ لِأَنَّهَا أَغْلَى مَا تَمْلِكُ، کیونکہ انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کا اپنا آپ ہے، اپنا نفس ہے۔ لِأَنَّهَا، کیونکہ وہ، یہاں پر یہ جو ہا ہے یہ نفس کی طرف جا رہا ہے، اغلا سب سے زیادہ پریشیس ہے، قیمتی ہے، ما تملکو جو چیز وہ جو اس کی ملکیت میں ہے۔ انسان کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے، اپنا نفس ہے۔ تو اس دلیل کے ساتھ وہ یہ بات ڈیفائن کریں کہ جو سب سے برا ترین ظلم ہے وہ انسان کا کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَسْتَحِقُّ مِنْكَ هَذِهِ الْمُعَامِلَةِ، اور تم سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تستحق منک یعنی یہ چیز تم سے نہیں مانی جا سکتی، اس طرح کا معاملہ، یعنی اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تم سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ کیف لعبد ان یذبح نفسہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ہی آپ کو ذبح کر دے، کہ انسان برائی جو کر رہا ہے اس سے اصل میں وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے اس کو ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر تھوپ دیتا ہے، اس نے بہت ہی بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا، یعنی کیا اس نے خود ہے لیکن اس نے کسی اور کے اوپر وہ کام تھوپ دیا۔ قال القشیری، قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من نسب الى احد ما هو بريء منه من المخازي عكس اللہ علیہ الحال، کہ جس بندے نے کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ منسوب کر دی، ما هو بريء، جو منسوب کی جا رہی ہے جس بندے کے ساتھ وہ اس سے بری ہے، وہ کام اس نے کیا ہی نہیں۔ من المخازی یعنی جو بھی
یعنی جو بھی اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے ڈسگریس میں سے، مخازی ویسے ڈسگریس کو کہتے ہیں، لیکن جو بھی کسی کو الزام دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے اور وہ اس طرح کے الزام سے بالکل بری ہے، وہ اس نے نہیں کیے، عکس اللہ علیہ الحال، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو حال ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے جس طرح سے سمجھ آئی ہے اس بات کو پڑھ کے، یعنی جس کے اوپر وہ کام تھوپا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال بدل رہے ہیں۔ وَأَلْبَسَ ذَلِكَ الْبَرِيءُ، اور اللہ تعالیٰ البسہ جو ہے نا ایک لباس پہننے کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک معنوی میننگ میں یہاں یوز ہو رہا ہے۔ البس ذلک البریء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک لباس دیتے ہیں اس بری انسان کو جس نے وہ کام نہیں کیا لیکن اس کے اوپر الزام لگا کہ بھئی اس نے یہ کام کیا۔ ثواب محاسن، ایک اچھی جو کوالٹیز ہیں وہ دیں اس کو، رامی ہی، جو کہ مطلب رامی ویسے تھرو کرنے کے لیے آتا ہے نا، کہ کسی چیز کو نکال دینا، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھی کوالٹیز دیں اور شاید بری نکال دیں۔ اب اس کا رامی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سینس میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو حال ہے وہ بدل دیں گے۔ وَسَحِبَ ذَيْلُ الْعَفْوِ عَلَى مَسَاوِيهِ، اس جملے کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ صحیبہ بولتے ہیں کسی چیز کو گھسیٹنا، ذیل بولتے ہیں ٹیل کو، ذیل العفو یعنی جو بخشنے کا جو ایک لاسٹ پارٹ ہے نا، کیونکہ ٹیل جو ہوتی ہے وہ باڈی کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے اور اس کو گھسیٹا جاتا ہے، کیونکہ ٹیل جو ہوتی ہے وہ گھسیٹتی ہے، وہ اس طرح سے صحیبہ کی میننگ میں آتی ہے نا وہ۔ اور اعلیٰ مساوی ہی، مساوی ایکول چیزوں کو بولتے ہیں، تو اس کا مجھے ورڈز تو پتہ ہے لیکن جملے کا مفہوم مجھے نہیں کلیئر ہوتا اس پوری بات کو پڑھ کے۔ وَقَلَبَ الْحَالُ الْمُعْتَدِي بِمَا يَفْضَحُهُ بَيْنَ أَشْكَالِهِ فِي عَامَةِ أَحْوَالِهِ، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ حال کو بدل دینا اس بندے کے جس نے زیادتی کی ہے، اب اس کا حال بدلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے زیادتی کی ہے، بِمَا يَفْضَحُهُ، اس سے کہ جو بے نقاب کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے، اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیں گے، لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، فی عامتی احوالہ، یعنی اس کے عام احوال کے اندر، جو اس کے عام یعنی ڈیلنگز ہیں اس کے اندر اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گی۔ اور یہ والا جو جملہ ہے نا کہ جس میں بری جو بندہ جس کو الزام دیا جا رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ حال بدل دیتے ہیں، تو شاید اس میں یہ بات شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لباس دے رہے ہیں کہ جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بری چیز تو ہوگی، تو اس کو اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے، جو بھی اس کے نقائص اور جو اس کی خطا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، شاید اس سینس میں یہ جملہ یہاں پر آ رہا ہے۔ وقوع العبد في المعصية أهون عند الله من اتهام بريء بها، یعنی کسی بھی بندے کا کسی برائی کے اندر چلے جانا، اس سے کوئی برائی صادر ہو جانا، اہون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت کمزور چیز ہے۔ اہون بڑی ہلکی سی بات ہے، ہون جو ہانا یہ ورڈ ابھی آج ریپیٹ ہوا ہے، کمزور کی میننگ میں یہ ورڈ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی یہ کیجول سی چیز ہے، اور کمپیریزن میں من اتہامی بری بہا، یعنی جو ایک بندہ بری ہے اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یعنی ایک بغیر ایسا بندہ جس نے کوئی قصور کیا اور اس کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اس کو الزام لگا رہے ہیں اس چیز سے، تو مطلب یہاں ایک کمپیریزن میں کہ آپ نے اگر کسی کو الزام دیا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، اس سے کہ انسان سے خود کوئی گناہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا ہلکی بات ہے۔ تو یہاں لیسن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔